اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام کا الہامی مذاہب کے اندر جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کی جو عظمت مسلم ہے انسانوں میں، اور بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ بنو اسماعیل کے جد امجد ہیں، اس وجہ سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کن چیزوں کی، کن صفات کے علم بردار تھے، اور تحویل قبلہ کا حکم آگے آنا ہے، تو اسی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا۔ اصل قبلہ اور مرکز ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ ہی تھا۔ یہاں بیت اللہ کے دو وصف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کا ذریعہ، یعنی مرجع خلائق، وَأَمْنًا، اور امن کا ذریعہ بنایا۔ بیت سے مراد یہاں بیت اللہ ہے۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو دنیا میں گھر بنا وہ یہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ انسان اپنا گھر اپنے لیے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر اپنے بندوں کے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے بنایا۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک اول گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ مکہ مکرمہ میں، مبارکاً، جو بڑی برکتوں والا ہے، ھدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اصل میں رشد و ہدایت کا مرکز یہی گھر ہے، بیت اللہ۔ دوسرا وصف اس کا یہ ذکر کیا گیا کہ مثابۃ للناس، لوگوں کے رجوع کا ذریعہ ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے۔ مرجع خلائق ہے یہ گھر، شرعی طور پر بھی اور مشاہدے میں بھی یہ بات ہے۔ شرعی طور پر تو شریعت نے حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اور بار بار نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو جس قدر بار بار جائے گا اسی قدر اس کا فقر و فاقہ ختم ہو جائے، گناہ اس کے دھل جائیں گے، نئی زندگی اس کو مل جائے گی۔ اور مشاہدہ ہے، شریعت نے حکم بھی دیا اور لوگوں کے دل ویسے بھی اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ ایک انسان حج عمرہ کر کے آ جائے تو اس کا دل بھر جاتا ہے، نہیں، اس کا دل تو دوبارہ کرتا ہے کہ اس کی طرف جانا ہے۔ مثابۃ للناس یہی ہے، بار بار لوٹنا۔ بلکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کا دل بھر گیا ہے تو سمجھو اس کا حج عمرہ قبول ہی نہیں ہوا۔ جو ایک دفعہ ہو کر آ جاتا ہے اس کے اندر تڑپ اور طلب زیادہ ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ اس گھر کے دیکھنے کی آرزو کرتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بس نہیں ہے، یہاں تو دیوانہ وار گھومنا ہے۔ محبوب کا ایک دفعہ دیدار کر کے انسان بس سیر نہیں ہوتا، وہ تو بار بار دیدار کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ تو محبوب کے گھر کے بار بار دیوانہ وار چکر لگانے، یہ ہے مثابۃ للناس۔ شرعی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، اور مشاہدہ بھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے دنیا آئی ہے اور مسلسل حج اور عمرہ کر رہی ہے، اور روز بروز اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ کسی خاص خطے کے، پوری روئے زمین سے مختلف سمتوں سے لوگ آتے ہیں۔ یہ ہے مثابۃ للناس وامنا۔ اور دوسرا وصف یہ ذکر کیا گیا کہ یہ امن کی جگہ ہے، اور واقعی اللہ رب العزت نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنایا ہے۔
اصحاب الفیل کا واقعہ مشہور ہے، بادشاہ ابرہا ہاتھی لے کر آیا، نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی یہاں تسلط نہیں حاصل کر سکتا، غلبہ نہیں پا سکتا۔ پھر مشاہداتی طور پر بھی اس میں کوئی آدمی کوئی بھی جرم کر کے اگر حدود حرم اور بیت اللہ جا کر پناہ لے لیتا ہے تو شریعت اس کو امن دیتی ہے، جب تک اس جگہ سے نکلے گا نہیں اس کے اوپر قانونی کارروائی جاری نہیں ہوگی۔ اور مشاہدہ بھی اس طرح تھا، زمانہ جاہلیت میں لوگ کتنی جاہلیت کے کام کرتے تھے، ذرا سی بات پر لڑ پڑتے، سالہ سال تک دشمنیاں چلتی، صدیوں ایک دوسرے کا خون کرتے، لیکن حرم کے اندر بیت اللہ کے پاس اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے نا، کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے اس کو یہاں نہیں کچھ کہنا۔ ایسا اللہ رب العزت نے اس گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی کہ امن ملتا تھا، بڑا سا بڑا مجرم بھی وہاں چلا جاتا تو سکون محسوس کرتا تھا۔ پھر جو حرم کے باشندے ہیں، حرم میں امن ہے ہی ہے، حرم کے خدمت گزاروں کو حرم کی وجہ سے امن ملتا۔ تجارتی قافلے قریش کے جاتے تو باقی قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، عربوں کے اندر قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی عام تھی، لیکن جب قریش کے تجارتی قافلے جاتے لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ حرم کے خادم ہیں، پاسبان حرم حرم کے خدمت گزار ہیں، تو ان قافلوں کو نہیں چھیڑتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، بلکہ ان کی حفاظت کرتے تھے، ڈاکو ساتھ ہو جاتے ہیں حفاظت کے لیے، اور پرامن مقام تک پہنچا کر پھر واپس آتے۔ قافلہ اسی طریقے سے جانور حرم کی طرف، جو جانور قربانی کے لیے جاتے ہیں اسے ہدی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہدی کا تذکرہ ہے، ما یہدیٰ الی الحرم، جن جانوروں کو حرم کی طرف چلایا جائے۔ اب کیسے پتہ چلتا کہ یہ حرم کی طرف جانے والے جانور ہیں یا عام جانور؟ جانور تو پھر رہا، تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی تھی کہ اس کے گلے کے اندر نا جوتی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، یا کھجور یا کسی بھی درخت کی چھال کاٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ حاجی ان جانوروں کو حرم لے جا رہا تھا اور حاجی چلا گیا، یہ جانور کسی طرح گم ہو گیا، تو وہ جانوروں کی عزت کرتے اور اس کو حرم کے راستے جو جا رہا ہوتا نا اس طرف اس کو چلا دیتے کہ ادھر لے جاؤ، شاید وہاں اس کا مالک اس کو مل جائے، نہیں ملے گا تو چلو حرم پہنچ جائے گا، وہاں اس کو قربانی کے لیے جانور حج وہاں لے جاتے تھے اپنے اپنے علاقوں سے۔ دوسری علامت یہ بھی تھی کہ بڑے اونٹ، نبی علیہ السلام نے اس کے ایک طرف تھوڑا سا کٹ لگاتے اونٹ کی کوہان کی ایک طرف، اور اس میں سے خون نکلتا تو اس کی کوہان کے اوپر خون مل دیتے تھے، تو جس اونٹ کی کوہان کے اوپر خون ملا ہوا ہوتا یہ پتہ چل جاتا کہ یہ تو حرم کا جانور ہے اور حرم لے جانے ہیں۔ اس جانور کی کا دودھ نہ دھویا جاتا، اس کے اوپر سواری نہ کی جاتی، اس کی تعظیم ہوتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگے جب جانوروں تک کی، کافروں تک کی تعظیم و تکریم اور امن مل رہا ہے ان کو، تو اصل حرم کو کیوں نہیں امن ملے گا، کیوں نہیں امن کا گہوارہ ہے؟ اور مشاہداتی طور پر یہ چیز بیان سے زیادہ مشاہدے کے قابل تھی، اور لوگ اس کا مشاہدہ کرتے چلے آئے ہیں اور اب بھی ہو رہا۔ شکار وہاں حرام کر دیا گیا، شکار کی طرف اشارہ تک کرنے کی شریعت نے اس کی جو ہے نا وہ ممانعت کر دی، تو ہر لحاظ سے وہاں امن ہی امن ہے، شرعی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، مشاہداتی طور پر بھی۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ مقام ابراہیم سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ ایک معجزاتی طور پر پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ آج بھی وہ پتھر بیت اللہ کے دروازے کے تھوڑا سا دائیں طرف ہو کر ایک جالی کے اندر اس پتھر کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور ہمیں وہاں اس جگہ کو جائے نماز بناؤ، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ ہر ہر طواف مکمل کرنے کے بعد، 7 چکر پورے ہونے کے بعد اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم سے کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں، یعنی مینا گئے جہاں اپنے بیٹے
اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کی، صفا مروہ، اماں ہاجرہ کی یادگاریں ہیں، عرفات ہیں، مزدلفہ ہے، یعنی مراد اس سے پھر پورا حج اور اس کے مقامات ہو جائیں گے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی اولاد کو ٹھہرایا، تو کل حج کے جو مناسک ہیں وہ سارے اس کے آ جائیں گے۔ اور نماز سے مراد دعا بھی ہے کہ نماز پڑھو، دعا کرو، دعائیں کرو، قبولیت کے مقامات ہیں، وہ آہوزاری کے مقامات ہیں۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ وتصلی علیہم، اے نبی ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی دعائیں ان کو پہنچتی ہیں، حضور کی دعاؤں کا حصہ حاصل کرنے والے ہیں ایسے لوگ۔ تو ہمیں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا۔ اس کے بعد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہودیوں نے اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بڑا کیچڑ اچھال رہا ہے، بڑے بہتان تراشی کی ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ باپ بیٹا ایک ہی ہے۔ جس طرح اسحاق ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے، جیسے ان کی تعظیم و تکریم ہے ان کی بھی ہیں۔ ان کی نسل سے تو بے شمار انبیاء آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی آئے ہیں، اور وہ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات اور انجیل میں ان کے تذکرے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے، اگرچہ بہت کچھ بہتان تراشیاں کی، لیکن تحریف کی، لیکن اس کے باوجود ان کی عظمت وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ آیات ہیں، اور قرآن کریم بھی اس کے تذکرے کر رہا ہے۔ تو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ تاکید حکم دیا تھا ان کو کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک کیجیے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاکی سے مراد ظاہری پاکیزگی بھی ہے، صفائی ستھرائی، اور بتوں اور نجاستوں کی پاکیزگی جو روحانی اور گندگی باطنی گندگی ہے اس سے پاک کرنا بھی مقصود ہے۔ یعنی اصل تو سنایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو بتوں سے بھی اس گھر کو پاک کرنے والے تھے اور نجاستوں سے بھی پاک کرنے والے تھے، اور شرک کی نجاست تو بڑی نجاست ہے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، روحانی اور باطنی اور ظاہری طور پر۔ مساجد کو صاف ستھرا کرنے کے، خوشبو دینے کے احکامات حدیث طیبہ میں بے شمار آئے ہیں۔ ظاہری اس کی صفائی کا خیال رکھنا، جھاڑو دینا، صاف ستھری خوشبو لگانا، یہ بھی، اور شرک اور بتوں کی نجاست سے اس کو پاک رکھنا، یہ بھی اس کا حکم ہے۔ اور بیت اللہ کے اندر اصل عبادت طواف کی ہے۔ نوافل تو پورے روئے زمین پر جہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف اسی گھر کا ہی ہے۔ نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے لیکن طواف وہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے طواف کو یہاں مقدم کیا گیا ہے کہ یہاں جو لوگ طواف کے لیے آئیں، اعتکاف کے لیے آئیں، تو وہاں جا کر اصل کوشش کرنی چاہیے کہ وہیں ہی ٹھہریں، یہ نہیں کہ ادھر ادھر گھومتے رہیں، جائیں اور وقت ضائع کر کے آ جائیں۔ اس وجہ سے طواف کے بعد اعتکاف کا تذکرہ کیا گیا کہ جو وہاں جائے، بیت اللہ سے بڑھ کر، حرم سے بڑھ کر کوئی زیارت نہیں ہے، وہیں اس زیارت کو مقدم سمجھے، اور جتنا موقع ملے وہاں ٹھہرنے کی کوشش کرے۔ ادھر ادھر آوارہ پھرنا، بازاروں میں جانا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کر اعتکاف کی کوشش کریں، اعتکاف ہی کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں وہاں گزارا جائے۔ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے اوپر وہاں اتر رہی ہیں، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے اتر رہی ہیں جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے اوپر اتر رہی ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس گھر 120 رحمتیں مسلسل اتر رہی ہیں، 60 اعتکاف طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 جو ہے نا وہ وہاں صرف جو بیت اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس گھر کو۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا، اپنے گھر بلایا، اپنا مہمان بنایا، اور وہاں جا کر ہم وقت ضائع کریں، بازاروں میں گھومیں، یہ ہے کہ مسلمان کی شان نشان نہیں ہے۔ اس گھر کو دیدار کیا جائے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چومیں، اس کو چاٹیں، اپنا سینہ اس کے ساتھ لگائیں، اور آہوزاری کر لے انسان جتنا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع سجود کا تذکرہ آخر میں اس وجہ سے کیا گیا کہ رکوع سجود روئے زمین پر ہر جگہ ہو سکتا ہے،
لیکن جو خاص وہاں کی نمازیں ہیں ان کی عام نمازوں سے بڑھ کر فضیلت ہے، ایک نماز 1,00,000 کے برابر اس کا ثواب رکھا گیا۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب انسان وقت لے کر وہاں گیا ہے تو نمازیں وہیں پڑھیں، نہ یہ کہ اپنے ہوٹل میں ادھر کمروں میں ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کمروں میں کیا کرنے کے لیے آئیں؟ جس گھر کا دیدار کے لیے آئیں وہاں آئیں اور اسی گھر کو عبادت کا مرکز بنائیں اور وہیں اپنے رکوع سجود کر لیں جتنے کر سکتے ہیں۔ ایک ایک نماز 1,00,000 کے برابر اس کا اجر و ثواب دے دیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ میرے گھر کو پاک کرو، اور آگے یہ بھی کہا جا سکتا تھا عبادت کرنے والوں کے لیے، نہیں، عبادتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا کہ طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجود والوں کے لیے۔ تو گویا کہ یہ اہم عبادتیں ہیں جو وہاں جا کر کرنی ہیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، اور صفائی ستھرائی تو الحمدللہ وہاں کرنے والے کر رہے ہیں۔ اب ہمارے جو ذمے ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کے ان اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔